ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جو ہماری حکمت عملی ہے اس نے ہمیں اس کھیل میں تباہ و برباد کیا. یعنی جب ہم اپنی پیک پر تھے، جب جن کا ذکر ابھی آپ نے کیا کہ ہم نے 4 مرتبہ عالمی چیمپئن شپ جیتی، 3 مرتبہ اولمپک جیتا، چیمپئن ٹرافی کے ہم تھے، ٹھیک ہے نا، بڑی مرتبہ. پھر ایشیا کے اندر بھی ہمارا کوئی جوڑ نہیں تھا. اس وقت کرکٹ جو تھی وہ اسکولوں میں بھی ہوتی تھی، کالجز میں بھی ہوتی تھی، ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوتی تھی، اور بڑی شاندار قسم کی ہوتی تھی. جب یہ سارا کچھ بند ہو گیا تو پھر ہم کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں کو ورلڈ کپ بھی جیت جائیں اور چیمپئن ٹرافی بھی جیت جائیں اور اولمپک میں بھی چلے جائیں. جب آپ نے یہ سب کچھ تباہیاں کر دیں تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہی دیکھنے کو رہ گیا تھا جو اب ہمیں ہے. لیکن یہ ایک ہوا کا جھونکا آیا ہے اور اس نے، میں نے دیکھا کہ واقعی قوم کو، جیسا ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ یکجا کیا ہے، کہ مجھ سے بھی کئی لوگوں نے فون کر کر کے پوچھا کہ فائنل کون سے دن ہوگا، کتنے بجے ہوگا، اور میں نے بھی بہت سارے سے پوچھا کہ ہم فائنل کہاں دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ ہماری ایک قومی جو ٹی وی ہے، پی ٹی وی، جو صرف ٹریکٹر بنانا ہی سکھاتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس فائنل کو بھی دکھا دیتا نا تو کوئی بری بات نہیں تھی. ایک خوشی کی لہر دوڑی تھی. اگر ایک اپلیکیشن ایپ دکھا رہی ہے میچ کو تو کیا یہ نہیں دکھا سکتے تھے؟ یہ اس سے لے کر اور اس کو دکھا دیتے تو کون سا کوئی آفت آ جاتی. دوسری بات یہ کہ اب آپ نے کہا کہ دیکھیں نا، فائنل بھی ہم اچانک آ گئے، ٹھیک ہے نا، ایک جھٹکا لگا اور فائنل میں آ گئے، حالانکہ کوئی ایسی تو نظر نہیں آ رہی تھی صورتحال. اور اب اس کے بعد وہ دوسرا جو ایک ٹورنامنٹ ہے جس کے اندر ہماری انٹری ہونی نہیں تھی کیونکہ ہم نے کوالیفائی نہیں کھیلا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ نیوزی لینڈ نہیں جا رہی ہے تو پھر ہمارا ایک چانس بن گیا. اب یہاں پہ پھر فنڈ کا ایک رپڑ بن گیا کہ جی وہ پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ جائیں گے. بھائی آپ وہ جو سڑکیں بنا رہے ہیں کہ جن میں گھڑے پڑ جاتے ہیں دوسرے دن ایک چھوٹی سی بارش کے بعد، یا آپ وہ موٹر سائیکلوں کے لیے جو گرین لائن بناتے ہیں جو دوسرے دن بارش کے اندر دھل جاتی ہے اور اس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو کیوں نہیں وہ جو تھوڑے سے پیسے ہیں وہ ہاکی کو بھی دے دی جائیں جو ہمارا قومی کھیل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قومی کھیل. تو اگر یہ پیسے ان کو مل جائیں، اور یہ ایک ہلہ شہری چل رہی ہے اس وقت، مرال بلند ہے لڑکوں کا، اور میں نے دیکھا کہ واقعی کچھ تھوڑی سی تھرل نظر آئی ہے لڑکوں کے اندر، ٹھیک ہے نا، بھاگنے دوڑنے کا، پاسنگ کا، اور وہ پھر جو ماڈرن ہاکی ہے اس کا ٹچ جو ہے وہ اس میں نظر آیا ہے. تو یہ ایک موقع ہے، ان کو پیسے دیں بھائی تاکہ یہ آگے جائیں. اور ایک بڑا مذاق یہ ہوا کہ جب ادھر آئے تو ان کو پرائز منی جو دی گئی 5600 کے چیک دیے گئے. نہیں وہ پرائز منی نہیں تھی، وہ ان کو دعوت دی گئی تھی اسلام آباد بلا کے کھانا کھلایا گیا، تو اس کے کھانا تو وہ راستے کا کرایہ تھا. یا شرم نہیں آتی ان لوگوں کو پیسے دیتے ہوئے کہ جو 5600 روپے دے رہے ہیں پاکستان ہاکی ٹیم کو. گلی محلے کا کوئی ٹورنامنٹ ہوتا ہے نا، اور جو ٹیپ بال کا کھیلتے ہیں نا لڑکے، اس کی پرائز منی بھی زیادہ ہوتی ہے. نہیں یہ پرائز منی نہیں تھی، یہ تو آپ ان کو کرایہ، نہیں یہ ان کو کرایہ بھجوایا گیا تھا کہ آپ اسلام آباد تشریف لیں. کیا یار 5600 روپے میں اسلام آباد سے آیا جایا جا سکتا ہے؟ آپ پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان کو بلا رہے ہیں شاباش دینے، کھانا کھلانے، اور آپ اس کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی نہیں دے رہے ہیں یار، آنے جانے کا وہ بھی نہیں دے رہے. مطلب یہ کہ یہ تو خود وہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ پھر بولیں، پھر میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں تو بدگڑ بن جاتا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو ان جگہوں پر جہاں پہ ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا پیسے خرچ ہونے کا، ٹھیک ہے نا، پوری قوم جو ہے، آپ ماڈل ٹاؤن میں چلے جائیں، کتنے بڑے بڑے گڑھے جو ہیں نا وہ بن گئے ہیں، سڑکیں بیٹھ گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس طرح سے جھوٹے لوگوں کو مطلب لارے دے کر پیسے خرچ کر دیتے ہیں تو ان جگہوں پر پیسے خرچ کریں جہاں سے قوم کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، پوری نیشن کے لیے ایلیویٹ کرتی ہے. محسن بھائی، جس طرح شاہنواز بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا، آپ بھی اس میں ضرور ایڈ کیجئے. یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیا کسی کی سوچ نہیں ہے، ول نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ بالکل نااہل لوگ جو ہیں وہ سیٹوں پہ بیٹھے ہیں اور ان کو آئیڈیا ہی نہیں کہ اس کی ویلیو کیا ہے، کس طرح ہم نے نیشن ڈیولپ ہوتی ہے، کس طرح یہ ایک نیشن کو اٹھاتی ہے؟ دیکھیے اس میں جو ایشو ہے نا، وہ جو سب سے آپ نے خود بھی اس کا اظہار کر دیا، ول نہیں ہے. اور دوسری اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں وہ نااہل ہیں. یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ کچھ فنڈز سپورٹس بورڈ واپس کر رہا ہے گورنمنٹ کو کہ ہم نے یہ نہیں لگا سکے. کتنا ایک نااہل آدمی ہوگا کہ آپ اس کو ایک کام کے لیے پیسے دے رہے ہیں اور اس کے پاس اتنی سوچ یا ویژن یا ایکسپوجر نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی میں نے یہ کیسے لگانا ہے. کتنا نااہل، اور جگہ بھی ہو لگانے. اور سیم ٹائم پلیئرز آپ کے کسی کے پاس ہاکی نہیں ہے، کسی کے پاس کرایہ نہیں ہے، کسی کے پاس ڈیلی الاؤنس نہیں ہے. یہ جتنی کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، یا جو لڑکوں نے کوئی ایفرٹ کر کے جہاں یہ پہنچے ہیں،
وہ تو مختلف لیگز میں جا کے کھیلتے رہے, وہاں سے سیکھے, یہاں آئے, ہم نے تو نہیں سکھایا ان کو. پریزیڈنٹ صاحب کا پتہ چلا میرے شو میں, وہ سکلین صاحب تھے اور پھر رحان بٹ صاحب بھی آئے, انہوں نے کہا جی $500 لیتے ہیں ڈیلی کے, اور وہ ہر ٹیم کے ساتھ, جب بھی ٹیم جاتی ہے باہر تو وہ سیکرٹری صاحب بھی اور پریزیڈنٹ صاحب جاتے ہیں, اور دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس کی میں مزے کی بات اور انہیں بتاتا ہوں $400 کہ روز دیتے ہیں. شناز شیخ, ان کا 20,000 بنتا ہے جی. شناز شیخ صاحب کا میں ایک سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جو سیکرٹری اور جو پریزیڈنٹ جاتے ہیں نا ٹور پہ, جی یہ چھپ کے میچ دیکھتے ہیں کہ سامنے میڈیا پہ بھی نہیں آتے. یہ شناز شیخ صاحب آن لائن کہہ رہے تھے کہ ان کا ایک انٹرویو تھا. تو یہ ول ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہاکی میں فنڈز کی کمی نہیں ہے, کرپشن بہت ہے. پلیئر یہ مطلب کب سے ہم 8-10 سال 15 سال سے یہ سن رہے ہیں کہ ہاکی کا پلیئرز بھی کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہے, عہدیدار بھی کہہ رہے ہیں کرپشن ہے. ایک بندہ چھوڑتا ہے, دوسرا آتا ہے, وہ کہتا ہے کرپشن ہے, تو اس کو کوئی بندہ ایڈریس نہیں کرتا. لیکن کرپشن کس بات کی ہے؟ یہ بڑے مطلب انتہائی دکھ کی بات ہے. قذافی اسٹیڈیم کے نیچے جتنی دکانیں بنی ہوئی ہیں اس کا سب کا کرایہ جو ہے وہ پی سی بی لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے نیچے جو دفاتر اور دکانیں بنی ہوئی ہیں اس کا کرایہ پنجاب گورنمنٹ لے لیتی ہے. یار آپ دیں نا انہیں. نہیں, تو پھر ان کے پاس ان کی الیکٹریسٹی لاسٹ ٹائم کٹ گئی, بچوں نے ٹریول کرنا تھا, بل نہیں دے پائے. اچھا, وہ اس لیے نہیں دے پائے کہ دیکھیں پیسے کھائے جاتے ہیں, کہیں نظر نہیں آ رہے کہ ہاکی پہ لگ رہے ہیں. ہاکی کے پیچھے جانے کی 2-3 وجہ. ایک تو کرپشن ہے, اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نااہل ہیں, 100% نااہل ہیں. اس وقت کا بھی جو صدر صاحب بیٹھے ہیں نہ انہیں ہاکی کا پتہ ہے. ایک انٹرویو میں نے یہ بھی سنا کہ جس نے لگایا اس نے کہا جی اس کا کیا میرٹ تھا, اس نے کہا میرا دوست تھا. ہاں جی, یہ میرٹ ہے اس کا. اچھا, اگلی بات یہ ہے کہ دنیا جب ہاکی کے لاز چینج ہو رہے تھے, ٹرفس چینج ہو رہی تھی, چیزیں چینج ہو رہی تھی, ہم نے نہیں دیکھی کہ وہ ہمارے اگینسٹ ایک چیز ہے کہ ہمارا جو پلینگ سٹائل تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ ہمیں کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے. انڈیا بہت پیچھے رہ گیا, دنیا ہم سے کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی, ہر جگہ ہم ہی آ رہے تھے گراس کے اوپر. تو وہ گراس کے اوپر پھر ٹرف آ گئی, پھر وہ پاسنگ چینج ہو گئی, پھر وہ رول چینج کر کے وہ ہمیں کاؤنٹر آف سائیڈ ختم کیا انہوں نے. لیکن یہ سب کر بھی لے, اندر باوجود بھی ہم کرتے رہے. ہمیں چاہیے تھا کہ جو دنیا تبدیل کر رہی ہے ہم بھی تو تبدیل ہونا ہے کہ نہیں. ہم نے وہ ہم سے آگے نکل گئے. اب اگر پلیئرز باہر کی لیگ سے سیکھ کے آ کے آپ کے پاس, یہ گولڈن اپرچونٹی ہے عرفان بھائی, یہ گولڈن اپرچونٹی ہے. ہم نے دیکھیں سالوں بعد یہ دیکھا ہے کہ میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے ہاکی. دنیا ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہے ہاکی. ہم نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں تھا کہ ٹیم کب گئی, کب آئی, کہاں میچ ہوا, اس کا رزلٹ کیا ہے. کبھی کسی نے کنسرن شور کیا تھا؟